بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شمار رحمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. جی آج آپ کے ساتھ بڑی ہی پیاری بڑی ہی پازیٹیو نیوز شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا ہی اہم سنگ میل عبور کیا ہے. یہ ایک بڑی ہی جدت بایو سائنسز میں پاکستان نے حاصل کی ہے، اور یہ جدت کسی اور نے نہیں حاصل کی. یہ جدت ہمارے آرمی کے میڈیکل کور نے، آرمی کے میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ریسرچر ہیں، انہوں نے یہ بڑی ہی اہم جو ہے سنگ میل عبور کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے جی؟ انہوں نے ایک جسے انگلش میں کہتے ہیں کار ٹی سیل تھراپی، کیرمک اینٹیجن ریسیپٹر سیل تھراپی. تو آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا دفاعی نظام نہیں ہے، جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے، دفاعی سسٹم ہے جو کہ آپ کو باہر کی چیزوں سے بچا کے رکھتی ہے، اپنے ملک کو حفاظت میں رکھتی ہے. اسی طرح کا دفاعی سسٹم سمجھ لیں کہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ ہمارے اندر جو ہے یہ ٹی سیلز ہیں، بی سیلز ہیں، ہمارے امیون سسٹم ہے جو کہ ان چیزوں کو، ہمارے جسم کو ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے. اب کینسر کے سیل کیونکہ باڈی میں ہی، اپنے جسم میں ہی بنتے ہیں، تو انہیں جو ہے باڈی کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے فتنہ اٹھ رہا ہوتا ہے. اور آپ کی یعنی تھوڑا صرف جو تھوڑا فن بنانے کے لیے بتا سکتا ہوں، یہ جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے، ہماری جو اندرلی فوج ہے، یہ بالکل غیر سیاسی ہے. اس کا سیاسی یہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت جسم میں نہیں کرتی. تو خیر، یہ آپ لوگوں سے ویسے ہی بات کر دی. تو یہ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سارا پروسیس. اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کی ہے جسم سے وائٹ سیل، جسے سفید خلیے کہا جاتا ہے، وہ لیے جاتے ہیں. سفید خلیوں میں ایک خاص قسم کے خلیے ہیں جنہیں کہتے ہیں ٹی سیلز. ٹی جو انگلش کا ٹی کا لفظ نہیں ہوتا، ٹی سیلز. تو ان ٹی سیلز کو علیحدہ کر کے باقی جو بلڈ ہے وہ آپ کے جسم میں واپس ڈال دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی دوسری چیزوں کی کمی نہ ہو. پھر ان ٹی سیلز کا مین کام اب شروع ہوتا ہے کہ ان ٹی سیلز کو انجینئر کیا جاتا ہے، یعنی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک ریسیپٹر، انہیں خاص قسم کے اختیار دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح، یعنی وہ جا کے خاص قسم کے اختیار صرف وہ خاص قسم کے چور کو، خاص قسم کے ٹربل میکر کو پکڑتے ہیں. تو پھر ان ٹی سیلز کو انجینئر کیا جاتا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے جو کہ پاکستانی آرمی نے، پاکستان کے انجینئرز نے اسے اچیو کیا ہے، اور یہ بہت بڑی پروگرس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ اگر امریکہ میں کرانا ہو تو اس کے لیے تقریباً میں پڑھ رہا تھا کہ 250 یعنی 2.5 لاکھ سے لے کے $6 لاکھ تک اس کا خرچہ آتا ہے ایک آدمی کو. تو یہ یعنی 13 سے 15 کروڑ تک. تو یہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، کہ کیونکہ میں خود ذرا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ پھر ان ٹی سیلز کو علیحدہ کر کے جب انہیں انجینئر کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک ٹیکنالوجی ڈال دی جاتی ہے، ان کے اندر انہیں خاص قسم کے ہتھیار دے دیے جاتے ہیں. پھر انہیں دوبارہ انہیں باڈی میں ڈالنے سے پہلے ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، یعنی فوج زیادہ، وہ بلینز کی تعداد میں، ٹریلینز کی تعداد میں جب ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اسی باڈی میں ڈالا جاتا ہے. اس باڈی میں جب ڈالتے ہیں تو یہ باڈی میں جا کے اپنا آپریشن شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ آپریشن کرتے ہیں یہ کینسر سیل کو مار دیتے ہیں، یہ کچھ ہمارے صحت مند خلیوں کو بھی مار دیتے ہیں. تو اس وقت پھر پیشنٹ کو 2-3 قسم کے جو ہے سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں. پیشنٹ کو بڑی نگہداشت میں رکھنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے دوسرے خلیے بھی جو آپ کا جو مدافعتی سسٹم ہے، امیون سسٹم ہے، اسے بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو بڑی کلوزلی پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایسا کام کرتے ہیں تو جسم میں شوق ہوتا ہے، کیونکہ جہاں بھی جنگ لگتی ہے آپ کو پتا ہے وہ علاقہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ باڈی میں جنگ لگ رہی ہوتی ہے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کے علاوہ فلو لائک سسٹمز، جو بخار وغیرہ، وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو انہیں بڑا کلوزلی واچ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستانی قوم کو مبارک ہو، یہ ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ ہمارے سائنسدانوں نے، چاہے وہ آرمی کے ہیں چاہے وہ سول ہیں، حاصل کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، اللہ پاکستان کو اور ٹیکنالوجی میں بڑھائے کہ یہ چیزیں ہم باہر ایکسپورٹ کریں، لوگ باہر کے ملکوں سے علاج کرانے ہمارے ملک میں آئیں، جس سے ریونیو جنریٹ ہو اور پاکستان ترقی کرے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.